بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کو خوش و خرم دیکھ کر فروا کے اندر جانے کیوں حسد اور جلن کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں، اور اسی حسد اور جلن میں وہ ایسے قدم اٹھاتی چلی گئی جن کی انتہا کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا، اور پھر وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، آج جو سچا واقعہ میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے دہرانے جا رہا ہوں، یہ ہماری ایک بہن فروا کی کہانی ہے۔ مگر کہانی کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، اور سننے کے بعد یقیناً آپ سب کو بھی ہوگا، کہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں ہے، یہ ہمارے ارد گرد بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ نذیر احمد اور فاطمہ بی بی کے 2 ہی بچے تھے۔ اشفاق احمد ان دونوں کی پہلی اولاد تھی، اور اشفاق احمد سے 3 سال چھوٹی اس کی بہن فروا تھی۔ گو کہ اولاد کم تھی، اس بات کا احساس انہیں خود بھی تھا، اور معاشرہ بھی گاہے بگاہے انہیں یہ احساس دلاتا رہتا تھا۔ مگر اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ ان کے آنگن میں 2 ہی بچے آنے تھے، یا ان کی قسمت میں یہی 2 اولادیں لکھی گئی تھیں۔ خیر، وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نذیر احمد اور فاطمہ بی بی کے بچے جوان ہو گئے۔ متوسط سا گھرانہ تھا، لیکن اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ نذیر احمد ایک سکول میں سرکاری ٹیچر تھے۔ وقت یوں ہی صبح و شام کر کے دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بچے جوان ہو چکے تھے، تبھی نذیر احمد نے بیٹی کے رشتے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے۔ بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس نے فوراً روک دیا اور کہنے لگی، نانا، ابھی فروا کا رشتہ مت دیکھو۔ نذیر احمد نے حیران نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کمال کرتی ہو، اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کی جلدی ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس کے فرض سے سبدوش ہو جائیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ فروا کا رشتہ نہ دیکھوں۔ شوہر کی بات سن کر فاطمہ بی بی کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگی، پوری بات تو سن لیا کرو نذیر احمد، میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے اشفاق کی شادی کرتے ہیں، گھر میں بہو آ جائے، پھر فروا کو رخصت کریں گے۔ بیٹی چلی جائے گی تو ایسے میں میرا گھر تو سونا پڑ جائے گا نا، اس لیے پہلے ایک بیٹی لے کر آؤں گی، پھر دوسری بیٹی کو بھیجوں گی۔ بیوی کی بات سن کر نذیر احمد بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے، ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اشفاق کا رشتہ تلاش کر لیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے اس بات کا ارادہ کر لیا، اور پھر اگلے دن سے ہی اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ دوست احباب میں، جاننے والوں، رشتہ داروں میں آس پاس اشفاق کے رشتے کے لیے کہہ دیا گیا۔ دونوں میاں بیوی کہیں نہ کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے تو تھے، خود بھی ایک بیٹی کے ماں باپ تھے، لہٰذا کسی کی بیٹی میں نقص نکال کر اسے رد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بہت ہی کم جگہ پر رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ساری جانچ پڑتال وہ پہلے سے کر لیتے، اس لیے دوسرا یا تیسرا رشتہ ہی انہوں نے اپنے بیٹے اشفاق کے لیے فائنل کر لیا۔ اشفاق کی منگیتر کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ بہت سمجھدار، بردبار اور خاموش طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی دونوں میاں بیوی کو یہ لڑکی اپنی بہو کے طور پر پسند آ چکی تھی، لہٰذا سائرہ کے ہاتھ پر شگن کے نام پر چند پیسے رکھے اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے منگنی کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور 4 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ 4 ماہ شادی کی تیاریوں میں پر لگا کر اڑ گئے۔ اشفاق کے گھر میں بھی خوب رونق تھی۔ ماں اور بہن آئے روز بازار کے چکر لگا رہی تھیں، اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے شادی کا دن آ پہنچا۔ اشفاق اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست احباب کے ساتھ گیا اور سائرہ کو بیاہ کر اپنے سنگ لے آیا۔ سائرہ کا تعلق بھی خود اشفاق کے گھرانے کی طرح ایک متوسط سے گھرانے سے ہی تھا۔ خود سائرہ بہت سلجھی ہوئی اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نہ جانے کیسے ہوں گے، اس طرح کے اور کئی طرح کے وہم اور وسوسے سائرہ کے دل میں دبے ہوئے تھے۔ مگر سسرال قدم رکھنے کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، سائرہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اور سسر بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ ساس میں تو اس کی ماں کا روپ جھلکتا تھا، اور شوہر وہ تو سائرہ پر جان چھڑکتا تھا۔ لہٰذا سائرہ نے بھی دل و جان سے اس کنبے کو اپنا خاندان مانا، اور ساس سسر کی خدمت اپنے ماں باپ کی طرح کرنی شروع کر دی۔ اور شوہر تو تھا ہی مجازی خدا، لہٰذا زندگی کا یہ نیا سفر بڑے مطمئن اور پرسکون انداز میں گزرنے لگا۔ مگر یہ اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ ساس سسر بہت اچھے تھے۔ ساس ماں کی طرح برتاؤ کرتی تھی، شوہر سائرہ پر جان چھڑکتا تھا، لیکن گھر میں ایک ایسا فرد بھی تھا جسے یہ سب کچھ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ جی ہاں، آپ لوگ ٹھیک سمجھے، وہ تھی اشفاق کی بہن فروا۔ اشفاق اور سائرہ کی نئی نئی شادی تھی۔ اشفاق شام کو گھر واپس آتا
تو سارا اچھا لباس پہنتی، بالوں میں پھول سجاتی اور ہلکا ہلکا میک اپ کرتی۔ شوہر آتا تو بنی سنوری بیوی کو دیکھتا اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ دونوں چور نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور ان کو یوں ایک دوسرے کی طرف مسکراتے دیکھ کر نہ جانے کیوں فروا کے دل میں حسد اور جلن کی چنگاریاں بھڑکنے لگتیں۔ اسے دونوں میاں بیوی کی یہ نئی نویلی پروان چڑھتی محبت چونچلے دکھائی دیتے تھے۔ اب اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد دونوں میاں بیوی واک کرنے کے لیے باہر نکل جاتے یا پھر آئس کریم کھانے کے لیے چلے جاتے، اور ہفتے 10 دن میں ایک بار دونوں باہر کھانا کھانے کے لیے بھی چلے جاتے۔ دونوں کے چہرے پر اطمینان تھا، خوشی تھی، سکون تھا، اور محبت کے رنگ رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اشفاق کی شادی سے پہلے اکثر اشفاق اور فروا اسی طرح رات کو واک کے لیے جایا کرتے تھے، یا کبھی آئس کریم کھانے چلے جاتے تھے، یا اشفاق اپنے تمام گھر والوں کو لے کر باہر کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا۔ مگر اب جب سے شادی ہوئی تھی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لیے چلا جاتا تھا۔ خود اس کی ماں بھی یہی بہتر سمجھتی تھی کہ دونوں میاں بیوی کو اکیلے جانے دیا جائے، مگر فروا کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ جلتی تھی، کڑھتی تھی۔ پھر اس نے اسی حسد اور جلن میں دونوں میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹے چھوٹے جملے جو کہنے کو اور دیکھنے کو چھوٹے تھے مگر غلط فہمیاں بڑی پیدا کر رہے تھے۔ یوں ہی ایک روز جب اشفاق رات کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے کے میز پر برتن میں بریانی دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، کیونکہ اشفاق کو بریانی بہت پسند تھی۔ اس نے فوراً بریانی پلیٹ میں نکالی، جیسے ہی ایک چمچ منہ میں ڈالا تو آنکھیں بند کیے تعریف کرنے لگا، واہ بھائی واہ، یہ بریانی کس نے بنائی ہے، بہت ہی مزے کی ہے۔ شوہر کے منہ سے تعریفی کلمات سنتے ہی سائرہ شرما گئی، فوراً گردن جھکا کر کہنے لگی، میں نے ہی بنائی ہے، فروا تو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی مدد کرتی ہوں، میں نے کہہ دیا میں کر لوں گی، اس نے کبھی بنائی نہیں نا۔ بس سائرہ کا اتنا کہنا تھا کہ فروا فوراً بریانی کی پلیٹ میز پر چھوڑ کر خود منہ پھلا کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ بھابھی نے مجھے تانا دیا ہے کہ تم کوئی کام نہیں کرتی، بھابھی نے مجھے پھوہڑ کہا ہے۔ سائرہ حیران پریشان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اشفاق کی طرف دیکھنے لگی۔ اشفاق بھی خاموش تھا، اس نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ کھانا بڑی بے دلی سے اور کشیدہ ماحول میں ختم کیا گیا۔ اشفاق کمرے میں داخل ہوا تو سائرہ فوراً پیچھے آئی اور جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہنے لگی، اشفاق میرا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ میں نے تو فروا سے دوپہر یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں بناتی ہوں، تم دیکھتی رہنا، آہستہ آہستہ تمہیں بھی بنانی آ جائے گی، مگر اس نے میری بات کا الٹ مطلب لیا۔ اشفاق کچھ لمحے خاموشی سے بیوی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سائرہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، دیکھو ذرا سی تمہاری بات سے گھر کا ماحول خراب ہو گیا نا۔ سائرہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ اشفاق اس کا ساتھ دے گا، شوہر کے منہ سے یہ جملہ سن کر اسے شدید مایوسی ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی مگر اندر سے بے چین ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ سائرہ امید سے ہو چکی تھی مگر اب وہ پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لیتی تھی۔ فروا کو کوئی بھی بات کہنے سے پہلے وہ 100 بار سوچتی تھی۔ ایک ایک دن گزرتا گیا۔ 9 ماہ بعد سائرہ نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن سائرہ بیٹے کو لے کر گھر پہنچی، اشفاق اس کے لیے بہت ہی خوبصورت لباس لے کر آیا۔ لباس بہت حسین اور مہنگا تھا۔ اشفاق نے رات کو ہی لباس نکالا، استری کر کے باہر میز پر رکھ دیا اور سائرہ کو بتایا کہ صبح تمہارے گھر والوں نے آنا ہے، لہٰذا تم وہ لباس پہننا جو آج میں تمہارے لیے لایا ہوں، میں نے استری بھی کر دیا ہے۔ مگر صبح جب دونوں میاں بیوی کمرے سے نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فروا وہ لباس پہنے خوشی سے چہک رہی تھی۔ جیسے اشفاق کو دیکھا تو آ کر فوراً اس کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، واہ بھائی تم نے تو بہت اچھا سرپرائز دیا، بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے یہ تو۔ اتفاق سے اس دن فروا کی سالگرہ تھی۔ اشفاق ہمیشہ فروا کی سالگرہ پر اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرتا تھا اور اس بار بھی اس کا ارادہ تھا کہ وہ رات کو واپس آتے ہوئے فروا کے لیے کوئی چیز لے کر آئے گا۔ مگر یہ لباس تو وہ اپنی بیوی کے لیے لایا تھا، لیکن فروا اسے اپنی سالگرہ کا تحفہ سمجھ کر پہن چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف کچھ لمحوں تک دیکھتے رہے۔ پھر اشفاق نے آنکھ کے اشارے سے سائرہ کو خاموش رہنے کو کہا۔ اس دن سائرہ کے گھر والوں نے آنا تھا مگر اس نے پرانا لباس پہنا۔ فروا بہت خوش تھی۔ اشفاق تھوڑی دیر اداس نظر آیا مگر کچھ دیر بعد وہ بھی اس بات کو بھول چکا تھا، لیکن سائرہ یہ بات نہ بھول سکی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ فروا جان بوجھ کر اس کی زندگی میں مشکلات کھڑی کر رہی ہے، اور کسی حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا رہا۔
سائرہ گھر کے ماحول کو اچھا اور خوشگوار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی تھی، مگر فروا پھر بھی کوئی نہ کوئی موقع نکال لیا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن گھر میں کچھ کام زیادہ تھا۔ رات کے وقت کھانے پر اشفاق کے چند دوست بھی اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس دن سائرہ نے گھر کی تفصیلی صفائی بھی کی اور کچن میں بھی زیادہ مصروف تھی، کیونکہ کھانے میں زیادہ لوازمات بنانے تھے۔ اسی دوران اس کا بیٹا بھی رو رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، وہ ماں کی گود میں رہنا چاہتا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس دن اشفاق کی والدہ کو بخار تھا، ورنہ وہ سائرہ کی کافی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ تبھی روتے ہوئے بیٹے کو لے کر سائرہ فروا کے کمرے میں گئی۔ بچے کو اس کی گود میں دیتے ہوئے اس نے کہا، فروا تم فارغ ہی بیٹھی ہو، ایسا کرو کچھ دیر منّے کو پکڑ لو، یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ کچن میں کام زیادہ ہے، اس سے پہلے کہ اشفاق واپس آ جائیں میں جلدی سے کچھ کام نمٹا لوں۔ بس سائرہ کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ فروا نے منّے کو تو کیا پکڑنا تھا، فروا نے خود بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے اندر ساس اور سسر اس کمرے میں پہنچ گئے۔ حیران پریشان سب گھر کے افراد ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، بلکہ سائرہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ سائرہ عجیب شش و پنج کا شکار ہو چکی تھی۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس وقت خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ساس اور سسر تو اپنے کمرے میں تھے۔ فروا بلند آواز میں رو رہی تھی اور اس کے پاس سائرہ کھڑی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت جواب تو سائرہ کو ہی دینا تھا، اور یہ جواب دیتے ہوئے سائرہ بہت ہی جھجک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سائرہ کچھ بتاتی، فروا نے بلند آواز میں روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا کہ بھابھی نے مجھے کہا ہے کہ تم سارا دن فارغ رہتی ہو، تم کوئی کام نہیں کرتی۔ ساس نے حیران نظروں سے سائرہ کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سائرہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ سائرہ کو لگائی بجھائی کی عادت ہی نہیں ہے، مگر فی الحال مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سائرہ کی ساس نے اسے کہا کہ منّے کو مجھے دو اور تم جاؤ کچن کا کام دیکھو، اور خود بیٹی کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروانے کی کوشش کی۔ مگر فروا جو کہ معاملے کو بگاڑنا چاہتی تھی وہ بگاڑ چکی تھی۔ سائرہ کچن میں واپس تو آ گئی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ اب کیا ہوگا، کچھ دیر میں اشفاق گھر آ جائے گا، اسے بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی اور پھر سے گھر میں فساد ہوگا۔ سائرہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہی کام جو کچن میں کچھ دیر پہلے وہ تیز رفتاری سے ختم کر رہی تھی، اب وہ کانپتے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ کبھی کوئی برتن گر جاتا تو کبھی کوئی مسالہ گر جاتا، کام ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا، اور اسی اثناء میں اشفاق گھر میں داخل ہوا۔ ساتھ اس کے مہمان بھی تھے، مگر گھر میں سے رونے کی بلند آواز سنائی دے رہی تھی۔ اشفاق کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ جلدی سے کمرے میں آیا اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ رونا دھونا کس لیے مچا رکھا ہے، آخر یہاں ہوا کیا ہے؟ فروا نے فوراً روتے ہوئے بھائی کو بھی ساری بات بتا دی کہ بھابھی نے مجھے کہا ہے کہ تم سارا دن فارغ رہتی ہو، کوئی کام نہیں کرتی۔ اشفاق فوراً تن فن کرتا کچن میں آیا۔ غصہ اسے اس بات کا تھا کہ اسے مہمانوں کے سامنے شرمندگی محسوس کرنی پڑی تھی۔ کچن میں آتے ہی اس نے دانت پیستے ہوئے سائرہ سے کہا، آئے دن گھر میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم سے بھی کام نہیں ہوتا تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں کام کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ کتنی بار کہا ہے کہ فروا کو باتیں نہ سنایا کرو۔ سائرہ نے ہچکچاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا، مگر اشفاق اس وقت غصے میں تھا اور اس کے مہمان بھی ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے، مگر سائرہ بہت ہی بد دل ہو چکی تھی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے کچن میں اپنا کام ختم کیا۔ صبح سے وہی کام جو بڑی خوشی اور دل جمعی سے کر رہی تھی، اب وہی کام ختم کرتے ہوئے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ مہمانوں کو ٹھنڈا بھیجنے کے بعد اس نے تمام کھانا ٹیبل پر لگایا اور خود چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ منّے کو سلانے کے بعد وہ اشفاق کا انتظار کرتی رہی۔ مہمان رخصت ہوئے تو اشفاق کمرے میں آیا تو اس کا منہ بنا ہوا تھا، اس نے سائرہ کو بلایا بھی نہیں۔ یہ ساری صورتحال سائرہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، اس کے باوجود وہ مجرم قرار دی جا رہی تھی۔ لہٰذا اس نے بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنے شوہر سے معذرت کی تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو سکے اور گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے۔ کچھ دن تک گھر کی فضا کشیدہ رہی، اس کے بعد دھیرے دھیرے سب کچھ اپنے معمول پر آنے لگا، لیکن سائرہ کے اندر آہستہ آہستہ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران فروا کے ماں باپ جو کہ اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، ایک رشتہ فائنل کر چکے تھے۔ فروا کی منگنی ہوئی اور چند ماہ بعد وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ سائرہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ فروا سے تنگ تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ فروا اس کی شادی شدہ زندگی میں جان بوجھ کر مشکلات کھڑی کر رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اب خوش تھی کہ اس کے گھر کے حالات اب مزید بہتر ہو جائیں گے، میاں بیوی کے درمیان تلخی کی اندیکھی سی دیوار گر جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
فروا کے رخصت ہونے کے بعد ان کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ سب افراد ایک دوسرے سے خوش دلی سے پیش آتے، اخلاق سے پیش آتے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی تمام معاملات اچھے ہو گئے تھے۔ سائرہ تو من ہی من میں یہ بات جانتی تھی کہ فروا کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے گھر کے حالات زیادہ اچھے ہوئے ہیں، کیونکہ فروا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیے رکھتی تھی، لیکن وہ یہ بات اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتی تھی، کسی سے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سامنے فروا کے والدین اور اس کا بھائی تھا۔ لیکن اشفاق بھی دل ہی دل میں یہ بات کئی بار دہرا چکا تھا، سوچ چکا تھا کہ اب ان کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، اب ان کے گھر میں کوئی بھی فساد برپا نہیں ہوتا۔ کیا سارا فساد برپا کرنے والی اس کی اپنی بہن تھی؟ یہ سوچ اندر ہی اندر کئی بار اسے شرمندہ کر دیتی تھی، مگر وہ بھی خاموش تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ فروا کی شادی کو 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ اس کے گھر میں طرح طرح کے مسائل سر اٹھانے لگے۔ وہ جب بھی آتی تو رو رو کر اپنی ماں کو سسرال کے مسائل بتاتی۔ ہر بار ماں بڑے تحمل سے بیٹی کی یہ شکایتیں اور دکھڑے سنتی اور پھر اسے سمجھاتی کہ دیکھو بیٹا، سسرال میں جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے۔ فروا جب بھی اپنے والدین کے پاس آتی وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس کے گھر کے مسائل کے بارے میں سائرہ کو کانوں کان خبر نہ ہو، مگر گھر میں افراد ہی کتنے تھے۔ جب بات اشفاق تک جاتی تو پھر سائرہ کو بھی علم ہو جاتا، اور جب سائرہ بڑے پیار محبت کے ساتھ فروا کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو فروا کے سر پہ لگتی اور پاؤں پہ بھجتی۔ اسے یہ بالکل گوارا نہیں تھا، لہٰذا خاموشی سے اپنے گھر کے مسائل کو وہ خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، شوہر کا اور ساس کا رویہ اس کے سامنے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر بالکل ماں کا لاڈلا تھا، اس کی اپنی کوئی بات تھی ہی نہیں، وہ ماں کی زبان بولتا تھا۔ گھر میں ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو پورا گھر ایک طرف اور فروا اکیلی ایک طرف ہوتی تھی۔ اس کے شوہر نے کبھی بھی فروا کا ساتھ دینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فروا یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی راضی رکھنا ہے، اور ساس کو راضی رکھنے کے لیے اسے نندوں کو بھی راضی رکھنا ہے۔ ذرا سا کسی کا منہ بنتا تو ایک پل میں خبر اس کے شوہر تک پہنچ جایا کرتی تھی اور فوراً اس کے شوہر کا موڈ خراب ہو جاتا، یہاں تک کہ ماں بہنوں کو خوش کرنے کے لیے فروا کا شوہر اسے گالم گلوچ کرتا اور ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ گزرتے وقت نے فروا کو ایک بیٹی کی ماں بھی بنا دیا تھا۔ اس کی بیٹی دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے میں ابھی تک کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اب فروا نہ صرف شادی شدہ نندوں کے آنے پر ان کی خوب آؤ بھگت کرتی، بلکہ اپنی چیزیں بھی خوش دلی سے انہیں پیش کرتی تھی تاکہ نندیں خوش خوش اس کے گھر سے جائیں، کیونکہ بیٹیاں خوش رہیں گی تو ماں خوش رہے گی، اور ماں خوش تھی تو فروا کا شوہر خوش تھا۔ فروا برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اس قدر اکتا جاتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں بچے کے سو جانے کے بعد وہ خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتی تھی، مگر فروا اس قدر کم عقل اور ناسمجھ تھی کہ وہ ابھی بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ مکافات عمل بھگت رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔